میرا نام ہے راجندر میگواڑ اور جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی CSS 2021 جو ہے وہ کوالیفائی کیا اور میری جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان میں ایز اے ASP ہوئی ہے. تو آئی ول اسٹارٹ فرام مائی بیک گراؤنڈ. تو میرا جو تعلق ہے دیٹس فرام بدین ڈسٹرک. یہ جو ہے کوسٹل ڈسٹرک ہے سندھ کا اور وہاں پہ میرا ایک چھوٹا گاؤں ہے ملکانی شریف. میرا تعلق وہاں سے ہے اور میری جو اسکولنگ رہی ہے فرام دی ویری اسٹارٹ اٹ ہیز بین فرام دی گورنمنٹ اسکولس. اور پھر میرا جو میٹرک تھا میٹریکولیشن بھی میں نے جو ہے وہ ہماری جو گاؤں کی ہائی اسکول تھی وہاں سے کی تھی. پھر انٹرمیڈیٹ بھی ندو کالج سے میں نے کی, وہاں پہ وہ بھی جو ہے ایک گورنمنٹ اسکول تھی. تو فرام دا ویری اسٹارٹ پھر جو ہے میں نے گریجویشن بھی انگلش لٹریچر میں کی. وہ بھی میرا ایک شوق تھا کہ میں جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں جو ہے وہ گریجویشن کروں, کیونکہ انٹر سے ہی جو ہے مجھے دوست بھی کچھ ایسے مل گئے. لٹریچر میں جو ہے میرا شوق بھی تھا شروع سے. بک ریڈنگ بھی میں نے جو ہے وہ انٹر سے اسٹارٹ کر دی تھی. انگلش ناول لٹریچر فلاسفی جو ہے وہ بھی میں نے جو ہے وہ انٹر سے جو ہے پڑھنا اس کو اسٹارٹ کر دیا. تو میری جو ایڈمیشن اسی ٹائم بھی میران یونیورسٹی میں بھی ہوئی تھی. جیسے جیسے نا لسٹ تبدیل ہوتی ہے تو میں پہلے مجھے جو ہے وہ کیمیکل ملا, پھر انڈسٹریل, پھر اس طرح سے 2-4 ڈپارٹمنٹ ملے. لیکن پھر وہاں پہ جو ہے ابو سے بھی میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا نہیں, میں نے جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں جانا ہے, وہ فیلڈ میں نے چوز کرنی ہے. تو شروع سے ابو بھی سپورٹیو رہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا. تو فل سپورٹ رہی فرام دا ویری اسٹارٹ میرے جو فادر کی ان کی. اینڈ ہی ہمسیلف واز دی فرسٹ گریجویٹ فرام اوور فیملی. وہ بھی جو ہے وہ پہلے ڈاکٹر ہیں ہماری فیملی سے. تو دیٹ واز اٹ. اور پھر جو ہے جیسے ہی میری گریجویشن ہوئی 2019 کے دسمبر میں میں جو ہے وہ گریجویشن ہماری ہو گئی تھی. تھیسس جیسے کمپلیٹ ہوئی تو فیبروری کے بعد جو ہے آئی فارملی اسٹارٹڈ مائی CSS پریپریشن. اور پھر فیبروری میں پیپر ہوتے ہیں ہر سال CSS کے. تو فیبروری 2021 میں نے جو ہے وہ ایگزام دیا اینڈ دین آئی کوالیفائڈ اٹ اینڈ ایلوکیٹڈ انٹو پولیس سروس آف پاکستان. اب موٹیویشن CSS کے لیے نا میں شروع سے میرا یہ ماننا ہے کہ 2 قسم کی موٹیویشن ہوتی ہے. ایک تو آپ نے جو ہے وہ گروپ کس میں جانا ہے یا جو ہے آپ کسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, کیونکہ سنس چائلڈہڈ جو نا ہمارے ذہن میں کچھ ماڈلس ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے میں نے اس طرح کا بننا ہے. تو جب میں انٹر میں جو 2-3 ماہ کے لیے میں ٹیوشن سینٹر جوائن کیا تھا مٹھی میں, تو وہاں پہ جو ہے وہ سر دھرمو بھوانی صاحب آئے تھے. ہی واز دی فرسٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس آفیسر فرام دی ہندو کمیونٹی. تو میں نے ان کو دیکھا تو ان سے میں جو مجھے انیشیل موٹیویشن ملی انٹر کے ٹائم پہ کہ بھئی میں نے ان طرح کا جو ہے وہ ایک بننا ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا چارمنگ لک تھا. اینڈ اس ٹائم ہم جو ہے وہ چھوٹے بچے ہی تھے انٹرمیڈیٹ میں, فرسٹ ایئر انٹر میں. تو وہاں سے مجھے اس کے بعد جو سیکنڈ موٹیویشن کی میں جب بات کرتا ہوں وہ پرسنل ہوتی ہے, وہ خود سے آتی ہے. تو وہ جو موٹیویشن ہے وہ آپ کو جو ہے پریپیئر کرانے میں ہیلپ کرتی ہے کہ کہتے ہیں مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی, اسٹڈی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ موٹیویشن ہر کسی کی پرسنل ہوتی ہے. تو وہ کوئی فادر میں سے لیتا ہے, کوئی مدر میں سے لیتا ہے, کوئی جو اپنے ہے وہ اس گول میں سے لیتا ہے, ایم میں سے لیتا ہے. تو وہ جو ہے میرے ذہن میں شروع سے وہ میری مدر جو ہیں شی واز دی سورس آف پرماننٹ موٹیویشن فار می. وہ اس طرح سے کہ اب مجھے صبح جیسے 6 بجے اٹھنا ہوتا تھا, کیونکہ میں لاہور چلا گیا تھا اگست میں. تو وہاں پہ جناح جو ہے وہ لائبریری میں نے وہاں پہ وہ جوائن کی تھی جناح باغ میں. تو وہاں پہ میں جو ہے صبح 8 سے لے کے رات کو 8 تک میں وہ لائبریری جاتا تھا. تو اب صبح اٹھنا مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے, صبح اٹھیں کیسے. تو میں نا پھر وہ مدر کا جو میری اماں ہیں ان کا جو امیج ذہن میں لاتا تھا کہ یار اب جو 6 بج گئے ہیں, میری اماں تو 5 بجے اٹھتی ہیں, اب وہ اٹھ گئی ہیں, ہاؤس ہولڈ چورس وہ کام سارے کر رہی ہیں اور میں سو رہا ہوں. پھر جو ہے وہ ایک گلٹ فیل ہوتا تھا, اور پھر جو ایک اچھا بھی نہیں لگتا. پھر جو ہے انسٹنٹلی پرومپٹلی جو ہے ہم وہ نیند سے اٹھ جاتے تھے, پھر کام کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ مطلب اگر کام پہ آئیں, ہارڈ ورک پہ آئیں, تو ہارڈ ورک جو ہماری مدرس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کرتا ہے اس دنیا میں. خاص کر کے جو ہماری رورل ایریاز میں جو ہے آپ دیکھیں ہاؤس ہولڈ چورس کے کتنے کام ہوتا ہیں. پھر ہم صبح 5 سے لے کے رات کو 10-11 بجے تک جو ہے ہماری جو مدرس ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں اور کانسٹنٹلی کرتی رہتی ہیں. تو ایک جو وہ پرماننٹ سورس تھا ہارڈ ورک کا, وہ پھر میرا جو ہے وہ میری مدر سے آیا. ڈیفیکلٹیز جو آتی ہیں آپ کو CSS میں, وہ دیکھیں ایک تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ گائیڈنس کا فقدان ہوتا ہے, ایک تو وہ ڈیفیکلٹ. دوسری ڈیفیکلٹی جو ہے وہ پرسنل نیچر کی ہوتی ہے. اب CSS میں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اور جو گائیڈنس وہ تو ٹھیک ہے, اس کا فقدان تو ایک جگہ اپنا ہوتا ہے, لیکن اصل جو ہماری جنگ ہے, اصل جو وار ہے, دیٹ از وتھ آور اون سیلف.
وہ ہم اپنے خود کے ساتھ ہوتی ہے ہماری، کہ بھائی ایک تو جو ہے وہ لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس کرنا کیوں ہے، وہ بس ابو نے کہا کہ سی ایس ایس کر لو تو وہ لگ گئے سی ایس ایس کرنے، یا وہ کسی کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پروٹوکول ذہن میں ہے، پولیس افسر کو دیکھا اس کے پیچھے 2 3 4 موبائلیں وہ چل رہی ہیں، 5 بندے اس کو دیے گئے، تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے سورس آف موٹیویشن، اور وہ آپ کے ذہن میں چیز یہ نا ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ چھوٹی ذہنیت نہ رکھیں، ٹھیک ہے، تھنک بگ. تو اگر بڑا سوچیں گے، بڑا مقصد ہوگا، تو پھر جو ہے وہ کتنی بھی ڈیفیکلٹیز کیوں نہ آئیں آپ کو، یو ول کوپ اپ ود اٹ. تو ڈیفیکلٹیز یقیناً آتی ہیں. تو یہ جو پرسنل نیچر کی میں جب بات کرتا ہوں، مینٹلی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریلیکس نہیں رہتے. آپ کو 12 پیپرز کی آپ جب تیاری کرتے ہیں تو ایک بڑی سی ایس ایس کی جرنی بھی جو ہے ایک بڑی لمبی جرنی ہوتی ہے. اس میں 2 سے 2.5 سال لگ جاتے ہیں ایک اٹیمپٹ میں آپ کے لوکیشن ہونے تک، پھر وہ ایک لمبی جرنی ہے. تو اس میں جو ہے آپ اگر جو ہے آپ میں مینٹل ٹفنس ہے آپ میں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک ساؤنڈ پرسنالٹی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اسٹریٹجی بنانے میں جو ہے وہ اچھے ہیں. گولز بھی چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں. پہلے جو ہے اگر میرا جو میں پرسنلی آپ کو مثال دوں کہ فیبروری سے میں نے سٹارٹ کیا فیب تک 1 سال، لیکن پھر بھی لاہور میں گیا تھا اگست سے. تو میں کیا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے گولز بناتا تھا، 1 سبجیکٹ پر ٹائم، جو وہ اس طرح سے اس کو لے کے چلتا تھا. تو 1 ویک کا پھر گول بنایا، پھر جو ہے فورٹ نائٹ کا، پھر آپ جو ہے 1 منتھ کا، پھر اس طرح سے فائنل ایگزام تک آپ دیکھیں آپ نے دسمبر تک جو پوری اپنی اسٹڈیز ہیں ان کو کور کرنا ہے، نوٹس بنا لینے ہیں، سارا کچھ بنا لینا ہے. اینڈ میں آپ نے جو ہے ریویژن کرنی ہے 2 ماہ، پھر اس میں آپ نے موکس بھی دینے ہیں. موکس آر مسٹ فار سی ایس ایس. میں نے بھی جو ہے اینڈ میں 2 موکس دیے تھے. ایک لاہور میں ہی تھا وہاں پہ، تو JWT کے موکس دے دیے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ ان کے بھی موکس دے دیے تھے. تو پیپر میں بیٹھنے سے پہلے ہی جو ہے 12 دن ہم جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ایکسرسائز پیپر والی وہ موکس دے کے وہ کر چکے تھے. تو آپ خود کو بھی جج کریں موکس سے. پھر ڈیفیکلٹیز جو پیپر کے دوران آتی ہیں، آپ جب موکس دیتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کی اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو پہلے ہی وہ جو آپ اس سیناریو سے سچویشن سے گزر لیتے ہیں. تو موکس بھی ضرور دیں. لیکن الٹیمیٹلی ڈیفیکلٹیز کو کوپ کرنا ہی جو ہے وہ ایک انسان کی بیسک جو پراپرٹی آپ کہہ لیں، خاصیت وہی ہے کہ وی آر بورن ٹو فیس دا چیلنجز. اور سی ایس ایس میں آپ آگے بھی نہ صرف ایگزام تک، آگے بھی جب آپ کی جابس لگے گی ڈیوٹی، تو چیلنجز آر ابنڈنٹ. اور اس طرف آپ آئیں تبھی جب ایک کام کرنے کا ذہن ہو اور چیلنجز کو فیس کر سکتے ہو، ایک ٹف مینٹلٹی، ایک اچھی جو ہے ساؤنڈ پرسنالٹی رکھتے ہیں، تو پھر اس سائڈ پہ. ادروائز آپ اس سائڈ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. سی ایس ایس میں جو ہے انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور انگلش کو بہتر اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ نا اسٹارٹ کریں. پہلی بات تو یہ آپ میری غور سے سن لیں کہ لینگویج جو آپ کو تب تک نہیں آنی ہے جب آپ لینگویج سے پیار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو لو دا لینگویج ان آرڈر ٹو لرن اٹ. تو آپ نے اس سے پیار کرنا ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں سی ایس ایس میں نا آپ کی اسپوکن اچھی نہیں ہے پھر بھی آپ ایگزام پاس کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ اٹ از اے ریٹن ایگزام. انیشلی آپ نے ریٹن پاس کرنا. اس کے لیے آپ جو انیشلی جو ہے وہ ریڈنگ اسٹارٹ کریں انگلش بکس کی. اس میں پھر آپ وہ سبجیکٹس اٹھائیں، وہ بکس اٹھائیں جن سبجیکٹس میں آپ کی، جن ٹاپکس میں آپ کی انٹرسٹ ہو. پہلے تو انٹرسٹ ڈیولپ کریں ریڈنگ میں. ٹھیک ہے، وہ بکس اٹھائیں. اچھے بیسک ناولس اٹھائیں جو سمپل آسان جو ہے رائٹنگس میں لکھے گئے ہوں. پولو کولو کے وہ اٹھا لیں آپ. فالٹ ان اور اسٹارس وہ آپ اٹھا لیں. الف شفق کے جو وہ کتاب اٹھا لیں جو آسان ہیں. پہلے اب وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں. پھر آپ جو ہے وہ نیوز پیپر اسٹڈی وہ بھی اسٹارٹ کر لیں. ڈان نیوز پیپر پڑھ لیں. ڈان نیوز پیپر میں بھی اگر آپ انیشل اسٹیج میں شروع سے اسٹارٹ کریں، آپ ایڈیٹوریل اٹھائیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ وہ سبجیکٹس جو ہے وہ ٹاپکس اٹھائیں ڈان نیوز پیپر میں بھی جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو شوبس کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں، اف یو آر انٹرسٹڈ ان دی میڈیا انڈسٹری، فلم انڈسٹری، تو آپ ان کی نیوز پڑھیں. وہ آپ کو انٹرسٹ دیں گے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا آپ کا. اگر آپ کا اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اسپورٹس کی جو ہے وہ نیوز پڑھیں. کرکٹ کی وہ جو ہے انگلش میں نیوز پڑھیں. تو اس طرح سے پہلے جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ جو وہ بلڈ کریں. تو آہستہ آہستہ پھر آپ جو ایڈیٹوریل پہ آئیں، انٹرنیشنل پیجز پہ آئیں، پھر جو ہے وہ آپ اکنامی پیج پہ آئیں، پھر فرنٹ پیج پڑھیں، بیک پیج پڑھیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ بک ریڈنگ بھی جب میں نے بات کی، پہلے آپ سمپل آتھرز اٹھائیں اگر آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے، لینگویج اچھی نہیں ہے تو. اور پھر نیکسٹ پھر آپ آ جائیں کلاسیکل رائٹرز پہ. پھر آپ رسل اٹھائیں، پھر آپ
ول ڈورانٹ کی اسٹڈی کریں، مونٹیسکیو کے ان کے جو ہے وہ ایسیز پڑھیں، بیکن، فرانسس بیکن کے آپ ایسیز پڑھیں، آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو اس طرح سے اپنی لینگویج امپروو کریں. تو ایک تو ریڈنگ کے ساتھ آپ کی ایکسپریشن اچھی ہوگی، اور دوسرا جو ہے آپ اپنی گرامر پہ فوکس کریں، گرامر بھی اپنی اچھی کر لیں. پھر گرامر میں آپ جو ہے وہ ایف پی ایس سی نے ریکمینڈ بکس آپ کو بہت دے دی ہیں، آپ کتابیں اٹھا سکتے ہیں. میں نے جو کتابیں اٹھائی تھی وہ انگلش گرامر ان یوز مرفی، وہ ایک اچھی کتاب ہے. اور دوسری کتاب میری فیوریٹ جو ہے وہ برش اپ یور انگلش، وہ اٹھا لیں، چکتا ہے کہ بک ہے انگلش کمپوزیشن پہ، وہ آپ اٹھا لیں. تو ایک تو آپ نے ایکسپریشن پہ کام کرنا ہے، لینگویج پہ کام کرنا ہے ریڈنگ کے تھرو، ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے گرامر پہ کام کرنا ہے. پھر گرامر کے رولز آپ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب سے بھی کر سکتے ہیں. اور تھرڈ چیز وہ جو ہے وہ آپ نے انگلش لینگویج کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جو ہے پیراگرافس لکھنے ہیں، ان کو چیک کروانا ہے، کسی سے چیک کروا لیں، اچھے مینٹور سے، اچھے جو گائیڈ سے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ ان سے چیک بھی کروائیں، پھر آپ کو غلطیاں اپنی وہ پتہ لگیں گی کہ میں کہاں پہ مسٹیکس کر رہا ہوں. تو پہلے اپنا ایکسپریشن بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جو ہے اپنی گرامر بھی ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے پریکٹس بھی کرنی ہے. پھر پریکٹس کے لیے پیراگرافس آپ پھر سنڈے ریفلیکشنز بائی پروفیسر منظور مرزا، وہ آپ ایک کتاب لے لیں، وہاں سے ماڈل پیراگرافس کی اسٹڈی آپ وہاں سے کر لیں. پھر انہی کو اسٹارٹ میں پیرافریزنگ کر کے جو ہے وہ پیراگرافس آپ خود کے اپنے بنائیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے لے کے پھر آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں، اس پہ جو ہے اپنے پیراگرافس بناتے جائیں. پھر الٹیمیٹلی پیراگرافنگ سے آپ ایسے کی طرف آئیں، اور جو الٹیمیٹلی آپ کی لینگویج جو ہے انگلش CSS انگلش کے لیے یا اس ایگزام کے لیے بہتر ہو جائے گی.